سب سے پہلے تو بھائی حافظ صاحبان کو بہت بہت دل کی گہرائیوں سے مبارکباد، اور جن دوستوں نے کھڑے ہو کر اللہ کا قرآن سنا ان کو بھی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد۔ اللہ پاک پڑھنے کو سننے کو اپنے دربار میں منظور و مقبول کر لے۔ آمین، زور سے کہہ دیں آمین۔ اللہ قبول کرے آمین۔ بارش کے حالات کو دیکھ کے مجھے ایک بات یاد آئی۔ اولیاء اللہ میں سے ایک ولی گزرے ہیں، ہرچونڈی شریف ایک خانقاہ ہے سندھ میں، سکھر کے قریب۔ آج سے 150-200 سال پہلے حافظ محمد صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اولیاء اللہ میں سے گزرے ہیں۔ ان کو گردے کا درد بہت اٹھتا تھا۔ تو مرید کیا کرتے تھے کہ زمین پہ ریت بچھا دیتے تھے، تو حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ ریت کے اوپر الٹے سیدھے تڑپتے تھے، درد ہوتا تھا۔ تو اپنی زبان میں سندھی میں ایک شعر کہا کرتے تھے، فارسی میں اور سندھی میں ملا جلا۔ مہر سجن دم بدم، کہ سجن کی مہربانیاں تو سانس سانس کے ساتھ چلتی ہیں، اور وہ اللہ کو اپنا سجن کہا کرتے تھے۔ مہر سجن دم بدم، میرے سانس کے ساتھ ساتھ میرے سجن کا لطف و کرم چلتا ہے۔ قہرے سجن گاہ گاہ، سجن کی ناراضگی کبھی کبھی ہوتی ہے لیکن اس کی مہربانیاں ہمیشہ ہوتی ہیں۔ ایویں سجن واہ واہ، اوں بھی سجن واہ واہ۔ بڑی عجیب بات ہے یہ، آپ سمجھے نہیں ہیں، میں آپ کو پھر سمجھاؤں۔ مہر سجن دم بدم، کہ سجن کی مہربانی تو میرے سانس سانس کے ساتھ چلتی ہے۔ قہرے سجن گاہ گاہ، سجن کی ناراضگی کبھی کبھی ہوتی ہے۔ این بھی سجن واہ واہ، اون بھی سجن واہ واہ، سجن یہ بھی کرے تو واہ واہ ہے، سجن وہ بھی کرے تو واہ واہ۔ جس کو سجن مان لیا، جس کو ہم نے اپنا یار مان لیا، وہ کسی دن ناراضگی بھی کر لے تو سجن کی ناراضگی کے اندر بھی بڑا لطف ہوتا ہے۔ کبھی سجن کو ناراض کر کے دیکھو، منانے میں جو لطف ہوتا ہے نا، وہ محبت کی کسی انداز میں لطف نہیں ہوتا جتنا اسے یار کو منانے میں انسان کو لطف آتا ہے۔ میں آج جمعے میں بات کر رہا تھا کہ یہ دنیا کا جو عشق ہے نا، جس کو لوگ آج کل عشق کہتے ہیں، یہ فسق ہے، یہ تو گناہ ہے۔ اصل عشق وہ ہے کہ بندے کا اس کے ساتھ ہو جائے، عشق اسے کہتے ہیں۔ یہ فسق ہے، یہ گناہگاری ہے جس کو آج کل لوگ عشق کہتے ہیں، یہ عشق نہیں ہوتا، یہ تو پاگل پن ہے۔ این بھی سجن واہ واہ، اون بھی سجن واہ واہ۔ آج ہمارے سجن نے بارش کر دی، واہ واہ ہے، نہ کرے تو بھی واہ واہ۔ اس کے اندر کیا راز ہیں یہ وہی جانتا ہے، نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں۔ کتنی اس کی مخلوق ہوگی کہ جس مخلوق کو پانی کے قطروں کی ضرورت ہوگی، کتنی مخلوق ہوگی جو پیاسی ہوگی زمین کی تہ میں، یہ سجن وہی جانتا ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ آج اس نے اتنی بارش کر دی کہ حاجی صاحب کا سارا پروگرام جو ہے وہ ستیہ ناش کر دیا۔ نہیں میرے دوستو، اسی کا نام محبت، کہ میں سجن اور یار کی ہر ادا کو اپنے لیے فائدے مند سمجھوں اور اپنے لیے اچھی سمجھوں۔ اللہ سے بڑا یار کوئی نہیں۔ ہم نے آج تک اپنے اللہ سے یاری لگا کے دیکھی،
کہا جاتا ہے کہ اگر تم اللہ سے یاری لگا لو تو ساری دنیا تمہاری ہے۔ یہ اولیاء اللہ نے جو اللہ سے یاری لگائی وہ شیروں پہ بھی چڑھ جایا کرتے تھے۔ اولیاء اللہ نے اللہ سے یاری لگائی، وہ سمندر اور دریا کے پانی پہ پاؤں رکھ کے چل جایا کرتے تھے۔ ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ یاری لگائی تو جنگلوں میں کھڑے ہو کر آواز دیتے تھے کہ جنگل کے درندوں، آج کے بعد اس جنگل میں ہم نے رہنا ہے، جنگل خالی کر دو۔ تو کتابیں کہتی ہیں کہ شیر بھی اپنے بچوں کو پیٹھ پہ اٹھا کر جنگل خالی کر کے چلے جاتے تھے، اور ساتھ اپنی زور سے کہا کرتے تھے کہ محمد کے غلاموں، یہ جو دیر ہو گئی خالی کرنے میں، اس کی ہم معافی مانگتے ہیں۔ کتنے لوگ گزرے جنہوں شیروں پہ سواری کی، اور کہتے ہیں کہ سانپ کو ہاتھ میں چھانٹا لے کے بیٹھ جاتے تھے، وہ چھانٹے کا کام کرتا تھا، شیر ان کے پیر چاٹتے تھے۔ کہتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عراق کو فتح کیا تو پل نہیں تھا دریا دجلہ پہ، فوجیوں سے کہا کہ دریا میں گھوڑے ڈال دو، فوجیوں نے دریا میں گھوڑے ڈال دیے۔ کہتے ہیں کہ جب فوجیں دریا کے کنارے پہ جا لگیں تو حضرت خالد بن ولید نے سپاہیوں سے کہا کہ کوئی سامان دیکھ لو کسی کا دریا میں گر نہ گیا ہو۔ تو ایک سپاہی نے کہا میرا مٹی کا پیالہ تھا وہ گر گیا۔ حضرت خالد بن ولید نے کھڑے ہو کر دریا سے کہا کہ اے دریا کی موجو، تمہیں پتہ نہیں ہم کون ہیں؟ ہمارا پیالہ واپس کر دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ہم تمہارا گریبان پکڑ لیں۔ تاریخ یہ بات کہتی ہے کہ لہر اٹھی، پیالہ مٹی کا اپنے سینے پہ لی ہوئی سیدھی اس طرح آئی کہ حضرت خالد بن ولید کے پیروں میں آ کر مٹی کا پیالہ ڈال دیا۔ اس سے یاری بندہ لگائے، پھر دیکھے وہ کرتا کیا ہے، اور اس کی یاری ہمیشہ وفا والی ہوتی۔ اللہ بے وفا نہیں ہے، یاد رکھنا، اللہ کا رسول بے وفا نہیں ہے، اللہ والے بے وفا نہیں ہوتے۔ یہ دنیا کے دھندے ہیں جو بے وفائیاں ہوتی ہیں، اور پھر لوگ خودکشیاں کر لیتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ کبھی کو بندہ یاری لگاتا ہے تو پھر دیکھیں اللہ پاک ساری دھرتی اس کے پیروں پہ رکھ دیتے ہیں، اور اللہ پاک ساری دنیا اس کو غلام بنا دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ تم میرے ہو جاؤ، تم میرے ہو جاؤ، حکومتیں تمہارے پیروں میں رکھ دو، تم میرے ہو جاؤ، اقتدار تمہارے پیروں میں رکھ دوں گا، تم میرے ہو جاؤ، دولتیں تمہارے پیروں میں رکھ دوں گا، شرط یہ ہے کہ تم میرے ہو جاؤ۔ میرے دوستو، یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے نا، اس میں جو روزے ہیں، جو قرآن کی تلاوت ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، زور سے کہو اسلام زندہ باد۔ ایک حاجی صاحب حج پہ جاتے تھے، ہر سال وہاں سے سونے کا لوٹا لیتے تھے، اسمگلنگ کرتے تھے، حج پہ ہر سال جاتے تھے، سونے کا لوٹا لاتے تھے، آ کے بیچتے تھے، پیسے جمع ہوتے تھے، پھر دوسرے سال حج پہ چلے جاتے تھے۔ ایک خادم ان کے ساتھ ہوا کرتا تھا، خادم کا نام تھا اسلام۔ ایک دفعہ 2 لوٹے لے کے آئے تو خادم دیکھ رہا تھا کہ حاجی صاحب کرتے کیا ہیں۔ کراچی بندرگاہ پہ جب بحری جہاز لگا تو نوکر دونوں لوٹے لے کے بھاگ گیا۔ اب حاجی صاحب پیچھے سے آواز لگائیں اسلام، تو جہاز میں جتنے حاجی تھے وہ کہیں زندہ باد۔ تنگ آ کے کہنے لگا میں اس اسلام کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو اس کو آوازیں دے رہا ہوں جو میرا لوٹا لے کے بھاگ گیا، میری چوری کر کے لے گیا۔ ہمارا بھی یہ اسلام